السلام علیکم ممبرس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ڈاکٹر سمیہ سلمان ہے and I work as a tele-physician for elder care۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وائرل فیور۔ وائرل فیور جو کہ بارشوں کے بعد یا موسم تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ کافی عام ہو جاتا ہے، آج کل کراچی اور پاکستان میں بھی بہت کامنلی پھیلا ہوا ہے۔ وائرل فیور بیسیکلی ہے کیا؟ تو ایسا کوئی بھی بخار اور انفیکشن جو آپ کو کسی وائرس کی وجہ سے ہو، وائرل فیور کی کیٹیگری میں آتا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اسپیشلی ڈینگی جو آج کل یہاں کافی زیادہ پھیل رہا ہے۔ اس کے علاوہ فلو وائرس ہے، چکن گونیا، کووڈ-19 وائرس، سوائن فلو وائرس، یہ سب آپ کو وائرل فیور کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نپا وائرس جو کہ آج کل انڈیا اور بنگلہ دیش میں بہت پھیل رہا ہے، یہ بھی وائرل فیور کی ہی کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن الحمدللہ یہاں ابھی تک کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ بٹ کیونکہ لوگ پینک ہو رہے ہیں اور اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں، تو آخر میں ہم تھوڑی اس کے بارے میں بھی بات کر لیں گے۔ اچھا، اتنے قسم کے وائرسز ہیں، تو اب ہم ڈفرینشیٹ کیسے کریں کہ بخار کس وائرس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا اس کا علاج کیا کرنا ہے، ڈاکٹر کے پاس کب جانا ہے، یا ٹیسٹ کون سے کرانے ہیں۔ تو ان سب چیزوں میں ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وائرل فیور کی علامات کیا ہیں۔ کچھ علامات جو ہر وائرل فیور میں کامن ہوتی ہیں، جیسے کہ بخار کا آنا، جسم میں درد، نزلہ، زکام، کھانسی، متلی، الٹی کا ہونا۔ اس کے علاوہ کچھ علامات ہیں جو وائرس اسپیسیفک ہیں، جیسے ڈینگی میں پیٹ میں درد، موشن، شدید سر میں درد ہونا، چکن گونیا میں جوڑوں میں درد ہونا، کووڈ میں سانس کا پھولنا، نپا وائرس میں سر کا درد، ذہنی الجھن، غنودگی یا بے ہوشی، یہ سب ہو سکتا ہے۔ اچھا، وائرل فیور کا بخار عموماً 2 سے 4 دن تک رہتا ہے اور اس کے بعد فیور خود ہی کم ہو جاتا ہے۔ اب بخار ہو تو اس کے لیے کیا کرا جائے؟ تو کچھ جنرل میجرز ہیں جس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں، جیسے فیور کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ پیراسیٹامول لے سکتے ہیں۔ جب ہائی گریڈ فیور ہو تو زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو۔ لکوڈ ڈائٹ لیں، فروٹ جوسز پئیں، اور ہیوی اور فرائڈ چیزوں سے پرہیز کریں۔ زیادہ سے زیادہ ریلیکس کریں۔ ایسی فزیکل ایکٹیویٹی جو باڈی میں سٹریس کوز کرے اسے اوائڈ کریں، اس سے فیور بڑھ سکتا ہے۔ اگر نزلہ زکام ہو تو اسٹیم لے سکتے ہیں۔ سگریٹ، چائے، کافی سے پرہیز کریں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ سمپلی گھر پہ فالو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو فیور بہت ہائی گریڈ ہے، میڈیسن لینے سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، بار بار فیور کے اسپائکس آ رہے ہیں، یا فیور کے ساتھ آپ کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے، وامٹنگ، پیٹ میں درد، یا شدید سر میں درد ہو رہا ہے، غنودگی یا بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیونکہ یہ ساری علامتیں ڈینگی فیور، کووڈ، ملیریا اور ٹائیفائڈ وغیرہ میں ہو سکتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے، بلڈ ٹیسٹ کروائیں اور ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے حساب سے دوائیاں دیں۔ ایک چیز جو اس میں بہت ضروری ہے وہ یہ کہ خود سے دوائیاں نہیں کھانی، کہ فارمیسی والے کے پاس گئے، کوئی بھی میڈیسن لی، اینٹی بایوٹک لی اور اسٹارٹ کر دی، ایسا نہیں کرنا۔ اینٹی بایوٹک صرف اس صورت میں کھانی ہے اگر آپ کو ڈاکٹر پرسکرائب کرے، ادروائز اینٹی بایوٹک بالکل نہیں لینی وائرل فیور میں۔ اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں پریونٹیو میجرز کے بارے میں، کہ کسی بھی قسم کے وائرل فیور سے بچا کیسے جائے۔ تو کچھ پریونٹیو میجرز ہیں جو فالو کر کے آپ ان سے بچ سکتے ہیں، جیسے کہ ہاتھ دھونا، کہیں باہر سے آئے تو ہاتھ دھوئیں، کہیں باہر جائیں تو ہاتھ سینیٹائز کر لیں، چھینک آئے تو ایلبو پہ سنیز کرنا ہے، ہاتھ پہ نہیں کرنا، کوئی بھی ٹیشو وغیرہ یوز کریں تو اس کو ڈسکارڈ کر دیں۔ جو انفیکٹڈ لوگ ہیں، ان جو متاثرہ افراد ہیں، ان کی پرسنل چیزیں استعمال کرنے سے اوائڈ کریں۔ مچھر بہت پھیلے ہوئے ہیں آج کل، تو جس کی وجہ سے ڈینگی اور ملیریا ہو رہا ہے، تو کہیں بھی جائیں ماسکیٹو ریپلنٹ استعمال کریں۔
کراؤڈڈ ایریاز اوائڈ کریں. اگر جانا بہت ضروری ہو تو ماسک پہن کے جائیں. کسی انفیکٹڈ پرسن سے ملنے جا رہے ہیں تو بھی ماسک پہن کے جائیں. تو یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جنہیں آپ زیادہ سے زیادہ فالو کریں گے تو وائرل فیور سے بچا جا سکتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں نیپا وائرس میں. نیپا وائرس ایک زونوٹک وائرس ہے. جو وائرسز جانور سے انسانوں میں منتقل ہوتے ہیں زونوٹک وائرس کہلاتے ہیں. نیپا وائرس جن جانوروں سے منتقل ہوتا ہے اس میں چمگادڑ اور پگ شامل ہے. اچھا، یہ کوئی نیا وائرس نہیں ہے بلکہ 1999 میں ملیشیا اور سنگاپور میں بھی ہو چکا ہے، جہاں اس نے تقریباً 300 لوگوں کو افیکٹ کرا تھا. یہ متاثرہ جانوروں سے انسانوں میں جانوروں سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ یا آلودہ کھانے مثلاً کچی کھجور یا کھجور کے رس کے ذریعے منتقل ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد متاثرہ انسان سے دوسرے انسان میں بھی منتقل ہو سکتا ہے، ویسے ہی جیسے ہی دوسرے وائرس منتقل ہوتے ہیں. نیپا وائرس کی کچھ علامات ہیں. وائرس کے منتقل ہونے کے 4 سے 14 دن تک علامات ظاہر ہو سکتے ہیں، جس میں شامل ہے بخار کا ہونا، اور کچھ سیویئر کیسز میں گردن توڑ بخار بھی ہو سکتا ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، گلے میں درد، شدید سر میں درد، ذہنی الجھن، تھکن، غنودگی اور کوما شامل ہے. نیپا وائرس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ابھی تک کوئی بھی ویکسین نہیں بنی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں. متاثرہ افراد سے براہ راست رابطے سے گریز کریں. صابن سے باقاعدگی سے ہاتھ دھوئیں. کھجور ڈائریکٹ درخت سے کھجور توڑ کے یا کوئی بھی جو بھی پھل ہے وہ بغیر دھلے نہ استعمال کریں. جو بھی انفیکٹڈ پرسن ہے اس کی باڈی فلوئڈس اوائڈ کریں یا اس سے کلوز کانٹیکٹ اوائڈ کریں. تو کراؤڈڈ ایریاز اوائڈ کریں، اور اگر جانا بہت ضروری ہو تو ماسک پہن کے جائیں. انشاءاللہ ان احتیاطی تدابیر میں عمل کر کے زیادہ سے زیادہ وائرس سے بچا جا سکتا ہے. تو احتیاطی تدابیر ضرور فالو کریں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی ہو، انفارمیٹیو لگی ہو اور یہ آپ کے کام آئے. اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.